بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، اے چادر لپیٹنے والے محبوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مزمل، اے چادر لپیٹنے والے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کا قلب نازک متحرک تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فقال زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ۔ فزملوہ، اور آپ کو چادر اڑھائی گئی، حتی ذہب عنہ الرعو، حتیٰ کہ وہ کیفیت آپ کی بدل گئی، چادر اڑھایا جانا۔ اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یا ایھا المزمل کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3۔ اور یہ صورت بھی واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں قیام فرمائیں مگر تھوڑی رات۔ تھوڑی رات آپ قیام فرمائیں۔ ویسے بعض علماء نے بڑی بڑی دلچسپ محنتیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ یہ جو یا ایھا المزمل، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مزمل آپ کو چادر اوڑھنے کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس وقت آپ نے چادر اوڑھی، اللہ نے وہ چادر دیکھی، اسی کو چادر کے مطابق ہی آپ کو یہ لقب دے دیا، آپ کو یہ حسین نام عطا فرما دیا، مزمل۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد صحابہ کرام کو القاب دیے ہیں، نام دیے ہیں، جو کام کرتا دیکھا اسی سے تعلق رکھنے والا کوئی نام دے دیا۔ تو ایک صحابی کو سویا دیکھا تو فرمایا کم یا نعمان، اٹھ سونے والے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لیٹے دیکھا تو فرمایا اجلس یا ابا تراب، اٹھ کے بیٹھ اے ابو تراب، مٹی کے باپ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی رکھی تھی تو وہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا ابو ہریرہ۔ یہ میں نے 3 مثالیں دی ہیں، اور بھی کافی مثالیں ہیں۔ یا ذل اذنین، انس بن مالک کو حضور نے فرمایا 2 کانوں والے، حالانکہ ہر بندہ 2 کانوں والا ہوتا ہے۔ تو ایک دلچسپ سی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ حق بھی تھی اور اس میں دل لگی بھی تھی۔ یا نعمان والی حدیث مسلم 1788، ابو تراب والی حدیث بخاری 3707، ابو ہریرہ کا لقب ترمذی 3840۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں۔ رات کا قیام اے محبوب تھوڑا فرمائیے، آدھی رات یا اس سے بھی کم قیام کریں اور زیادہ آرام کریں۔ جی۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ بڑھا دیں اور قرآن حسب عدد خوب صاف صاف پڑھیں۔ تھوڑا بہت کمی بیشی کی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو قرآن پڑھنے کی اس آیت کے اندر بڑی زبردست ترغیب موجود ہے۔ آگے چلیے جی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ جی، بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ چونکہ یہ ابتدائی صورت ہے، اس کے بعد 23 سال کے عرصے تک آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونا تھا، شریعت نازل ہونی تھی۔ اللہ کا کلام اتنا بھاری کلام ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اگر اونٹنے پر بھی ہوتے تھے تو اونٹنے کو بھی سخت سردی کے دنوں کے اندر بوجھ محسوس ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا۔ بخاری حدیث نمبر 2۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا اٹھنا نفس پر قوی دباؤ ڈالتا ہے اور اس وقت بات بہت سیدھی نکلتی ہے۔ رات کو اٹھنے کے 2 بڑے فائدے ارشاد ہوئے۔ نمبر 1، رات کا اٹھنا نفس کو روند دیتا ہے۔ نمبر 2، اس وقت بات بڑی سیدھی نکلتی ہے۔ مطلب یہ کہ بندے کے اندر جو اس وقت بات نکلتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی لائن سیدھی ہوتی ہے اور سیدھی وہ بات عرش کے پار جاتی ہے۔ یہ اقوم قیلا، مضبوط ترین قول اس وقت کا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ رب اپنے بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون الرب من عبدہ فی جوف اللیل، ابو داؤد۔ آگے چلے جی۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اے محبوب، دن کے بھی آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور مصروفیات سبحا طویلا، بڑی لمبی تسبیح ہے۔
مصروفیات سے مراد دینی مصروفیات اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح والی مصروفیات ہیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور نماز میں سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہیں. اپنے رب کا نام لیں اور وتبتل الیہ تبتیلا، ہر چیز سے کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. حضور پہلے جڑے ہوئے تھے، مراد یہ ہے کہ اسی کام کو، اسی طریقے کو تسلسل دینے اور اس پر استقامت اختیار رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آگے جی. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیں. رب المشرق والمغرب. نمبر 2 لا الہ الا ہو. نمبر 3 فاتخذہ وکیلا. سبحان اللہ. آگے چلیے جی. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. اور صبر کیجئے کافروں کی باتوں پر اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں. اپنے رب کا نام لیں، دنیا سے کٹ کے اللہ سے جڑے رہیں. وہ رب المشرق والمغرب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا وکیل بنائیں. اور جو لوگ باتیں بناتے ہوں، مخالفین جو مخالفت کرتے ہوں، ان کے مقابلے پہ واہجرہم ہجرا جمیلا، نہایت آسان طریقے سے ان سے الگ ہو کے رہیے. ان کی باتوں کے زیادہ نوٹس نہ لیجئے، ان کی تردید پر اپنا وقت نہ لگائیے، بلکہ ان کا معاملہ ہمارے حوالے کیجئے. آگے سنیے. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا. اور مجھ پر چھوڑ دیجئے، مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں جانوں میرا کام جانے ہیں. جی. اور مجھ پر چھوڑ دیجئے ان جھٹلانے والے سرمایہ پرست مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. جی، مہلت دیجئے ان کو. آگے چلیے. ان لدینا انکالا وجحیما. بے شک ہمارے پاس ہیں ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ. انکال ہیں، کڑیالے ہیں، لگامیں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب. حلق میں پھنسنے والا کھانا کانٹے دار کھانا ہوگا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طعاما ذا غصۃ اے شوکن یاخذ بالحلق لا یدخل ولا یخرج. کانٹے دار کھانا جو حلق کے اندر پھنس جائے گا، نہ نیچے اترے گا نہ واپس آئے گا، کیونکہ کانٹے لگ چکے ہوں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. جس دن زمین اور پہاڑ سخت لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا بکھرتا ہوا ٹیلا. پگھلتا ہوا ٹیلا. جیسے پہاڑ بیٹھ جائے اور پہاڑ مٹی بن جائے، اچانک آپ تصور کریں پہاڑ مٹی بن جائے تو کیا ہوگا؟ پہاڑ ایسے بیٹھے گا نیچے کو. یہ حال ہوگا ان چیزوں کا قیامت کے دن. جی. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا مشاہدہ فرمانے والا، گواہ تم پر، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا، یہ جس طرح کے الفاظ قابل غور ہیں. فرعون کی طرف رسول آئے تھے، صاحب کتاب آئے تھے، اور اے لوگوں تمہاری طرف میں نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے اس طرح جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا. اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب کتاب نبی ہیں. اور تورات میں لکھا ہے اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں، بھائیوں کا کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے. اور بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل. تو حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ جو بنی اسرائیل میں سے ہو، میں تیرے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل ہوں گے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا. یہ تورات کے الفاظ ہیں. یہ آیت بالکل تورات کے ان الفاظ کی تصدیق کرتی ہے. مصدقا لما معکم. آگے چلیے. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت گرفت میں پکڑ لیا. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. پھر کیسے بچو گے اگر تم انکار کرو اس دن کا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. جی، قیامت کا دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. اب پیچھے آیتیں پڑھ کے آئے ہیں. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی ماں کو اپنا بچہ بھول جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. چلیے. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. آسمان اس کی شدت سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. جی، آسمان پھٹ جائے گا. آگے پوری صورت آتی ہے اذا السماء انفطرت. آگے جی. ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. بے شک یہ آیات نصیحت ہیں تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. جی، نصیحت ہم نے کر دی ہے، راستہ اختیار کرنا تمہارے اوپر موقوف ہے، کوئی جبر نہیں ہے.
من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ آگے جی، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، اور ایک جماعت بھی ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اے مسلمانوں تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ پھر وہ تم پر رجوع برحمت ہوا تو قرآن سے جتنا تم پر آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوں گے، تو اس میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پاؤ گے، اس سے بہتر اور ثواب میں بہت بڑا، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا قیام کرنے والے صحابہ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ آیت لمبی تھی، اس کے جو آخری الفاظ ہیں کہ جو بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، بتاؤ تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہو؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے اپنے مال سے دوسروں کا مال زیادہ پسند ہو۔ فرمایا تو پھر سوچ لو تمہارا مال کون سا ہے؟ فإن مالہ ما قدم، تمہارا مال وہ ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اور جو تمہارے پاس ہے یہ تو تم مر جاؤ گے تو تمہارے وارثوں کا ہوگا، اسے جوڑ رہے ہو وارثوں کے لیے جوڑ رہے ہو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا مال ہے۔ بخاری 6442 6442۔ یہ صورت مزمل اپنے فوائد کے اعتبار سے ایک بیش بہا موتی ہے، ہیرا ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک تریاق ہے۔ اس صورت کو مسلسل پڑھنے والا بندہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ اس صورت کو پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے گا اور نرینہ اولاد ہوگی۔ اس صورت کو پڑھنے والا بندہ کبھی دشمن کے ہاتھوں مار نہیں کھائے گا۔ میں بالکل صحیح سی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور اس صورت کو پڑھنے والے بندے کو ہمارے مرشد کریم مشوری والے سائیں بادشاہ کریم جب اجازت دیتے تھے تو ہمارے ایک پیر بھائی کو آپ نے اجازت دی، میرے پاس وہ نوٹ بھی موجود ہے۔ آپ نے اس کو بتایا کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پہنچو نا فاتخذہ وکیلا، یہاں پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک تسبیح پڑھو، پھر آگے جاؤ، اور پھر جب اینڈ پہ پہنچو واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو یہاں آ کے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھو۔ اور استغفار کا اگر یہ الفاظ چن لیے جائیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔